لیکن کثرت 100 دفعہ کہا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. اوپر سے آواز آئی ہم نے بھی تو تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے یہ نہیں کرو. تم بھی تو ہر روز غلطی کر رہے ہو, ہم نے تمہیں تھپڑ مارا, تم بھی درگزر کرو. ایسا نہیں, ایسے ہی ہے. تم معاف کرو گے خدا تمہیں معاف کرے. اب کیا کریں, سب کو معاف کر دے؟ سوال آئے گا مولانا سب کو معاف کر دے کیا؟ نہیں, سب کو تو معاف نہیں کر سکتے آپ, ہر کسی کو چھوڑ دیں. مطلب حضرت لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گال پہ اگر وہی مارے تو دوسرا گال بھی کر دو. اب ہم ہیں مولا کائنات کے ماننے والے, وہ کہتے ہیں پتھر جہاں سے آیا اس کو وہیں لوٹا دیا کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے درمیان میں کوئی ایسی سچویشن ہے. اب یہ معاف اور درگزر کرنا کہاں ہے؟ روایات عزیزان محترم کہتی ہے کہ جہاں آپ کا ذاتی توہین ہو رہی ہو, پرسنل کوئی آپ کو کر رہا ہے تو آپ معاف کر دو, گزر جائیں, خیر ہے, کوئی بات نہیں. لیکن جہاں 3 ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر یہ والی معافی گزشت نہیں ہے. پہلی, سامنے والا تکرار کرتا رہے غلطی, وہاں معافی ایک دفعہ معاف کر دیا پھر وہی کر رہا ہے, پھر وہی کر رہا ہے, پھر وہی کر رہا ہے, تو وہاں پہ وہ اصرار کر رہا ہے, یعنی غلطی کر رہا ہے. جنگ بدر میں ایک شخص کو پکڑا, مشرک تھا, رسول خدا نے پکڑا. اب آپ کو پتا جب پکڑے جاتے تھے مشرک تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول معاف کر دیں, مجھے پتہ نہیں تھا, یہ تھا وہ تھا, میرے بچے ہیں یہ وہ ہیں, رسول خدا اللہ معاف کر دیں. جنگ احد میں پھر سب سے پہلے آ گیا لڑنے, پھر پکڑا گیا, پھر وہ اسٹوری شروع ہو گئی. بعض لوگ ایک اسٹوری سناتے رہتے ہیں, بھول جاتے ہیں انہی کو سنائی تھی دوبارہ. ہوتا ہے نا اسٹوریاں. وہ میں کربلا کی گلیوں میں رات کی تاریخ جا رہے تھے, لوگ آپ کو پتہ ہے مانگتے ہیں مولا کے صدقے میں ہر چیز چل رہی ہے. ایک نے آگے بڑی لمبی اسٹوری سنائی انگلش میں. میں نے کہا بھائی ایسے ایسے ہے, ہم کروا دیتے ہیں علاج ہاسپٹل میں کروا دیتے ہیں. نہیں وہ یہ کر, اس سمجھ گیا کہ ادھر ملنا کچھ نہیں, نکل گیا. 2 دن بعد وہ کسی اور گلی میں ملا, بھول گیا. جیسے مجھے ملا کہنے لگا, میں نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا تمہارے ساتھ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ. وہ پریشان ہو گیا کہ میرا مسئلہ اسے پتا کیسے ہے. یہ نہیں پتا کہ وہی اسٹوری اس نے سنانی تھی, وہ سمجھا کہ پتہ نہیں کہ وہ گھبرا گیا چلا گیا. وہ جانا محترم جب اس نے دوبارہ یہ اسٹوری شروع کی نا, مجھے معاف کر دیں میرے رسول نے بتا کہ اب کوئی معاف نہیں, اب اس کو اعدام کر دو, لٹکا دو. کیوں؟ کیونکہ یہ جان بوجھ گیا ہے ایسی جگہ پر جہاں غلطی بار بار ہو رہی ہے, بار بار ہو رہی ہے, بار بار نہیں. ایک دفعہ انسان سے غلطی ہو جائے ٹھیک ہے, ہو گئی غلطی ہو گئی. ایسا نا, اسی لیے اسلام اور پروردگار عدالت احسان کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ اب غلطی کی ہے تو کر ہی دو, نہیں. اگر غلطی مان رہا ہے معاف کر دو, احسان کرو احسان کے ساتھ. دوسری, جہاں پر دین کی حرمت نہ ہو وہاں معافی نہیں ہے. جیسے ہمارے میں ہوتا ہے معاف کر دیں, بھائی کہاں معاف کر دیں, یہ دین کے معاملے کی بات ہے, یہ میری آپ کی بات نہیں ہے. یہاں دین کے معاملے میں ہے. وہاں شخص ہے, چھٹے امام کا دور ہے, اللہم صلی جو بھی وہاں والی تھا, ایک شخص جو امام کا چاہنے والا ہے اس کو پکڑا. امام نے بولا اس کو چھوڑ دو, خدا بھلا کرے گا. انہوں نے میں نہیں چھوڑوں گا. امام نے کہا تو پھر میں بد دعا دوں گا. اللہ کہا تو آپ دیں, آپ کی بد دعا. یعنی اس نے امام کی بات کو نہیں سنا. امام کو خبر ملی کہ اسے لٹکا دیا گیا, وہ شہید ہو گیا. فوراً کہتے ہیں امام سجدے میں گئے اور امام نے کہا اللہ جل اللہ جل اچھا. تھوڑی دیر میں اس کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. کہا ایک دم اس کی پھندا لگا, وہ وہیں جہنم واصل ہو گیا. تو یہاں معاملہ کچھ اور ہے. اب ہمارے اندر سے ہو سکتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہو جائیں,
امام تو امام ہے, مطلب امام کیسے کسی کے لیے ایسا کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم لوگ اس اتنے عقل مند ہو جاتے ہیں کہ ائمہ کو بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ہے معاشرہ ایسا, رسول نے ایسا کیوں کیا, رسول کا یہ امام جانتا ہے جہاں حرمت دین کی حرمت کے قرآن کہہ رہا ہے اشد من الکفار, کفار کے ساتھ سخت رہو, آپس میں رحم دل رہو, مگر کفار کے ساتھ کوئی رحم دلی کی ضرورت نہیں ہے. جہاں دین کی حرمت ہو رہی ہے وہاں پر خاموشی, وہاں معافی نہیں ہے. حصہ نہیں ہوتا. آپ کے دین کو شرازہ بکھیرا جا رہا ہو, دین کو مذاق بنایا جا رہا ہو, دین کے اندر نفوذ کیا جا رہا ہو, آپ کے دین, آپ کے مذہب, آپ کے فرقے کی جو اصل مقدسات ہیں انہیں خراب کیا جا رہا ہو, آپ خاموش بیٹھے رہیں, خاموش بیٹھے رہیں, کچھ بھی کرتے رہیں, کوئی کچھ بھی کرتا رہے. مولانا نہیں بولے نہیں, ناراض ہو جائیں گے, اپنے لوگ ہیں تو زیادہ خیال رکھنا چاہیے نا, اپنے لوگوں کو تو زیادہ خیال رکھنا چاہیے. میں بالکل لائنوں کے درمیان میں سے آپ کو بول رہا ہوں. میں سمجھنے کی کوشش کریں. دین کے معاملے میں مذاق نہیں ہے. دین میرے آپ کا گھر کا نہیں ہے. دین ان کے گھروں میں نازل ہوا ہے. میں نے آپ نے کون سی تکلیفیں برداشت کی ہیں؟ تکلیفیں تو انہوں نے برداشت کی ہیں, بچے تو ان کے قربان ہوئے ہیں. دین ریڈ لائن, اس میں یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. یہ صرف ممبر بیٹھنے والی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. تیسری جگہ کہ جہاں آپ نے معاف نہیں کرنا, وہاں مومن کی جو عزت نفس ہے اگر وہ تحقیر ہو رہی ہے, چھوٹا ہو رہا ہے, وہاں بھی معافی نہیں ہے. اور مومن ویسے بھی 2 دفعہ 100 راگ سے ڈسا نہیں آتا. وہ بھی اپنی زندگی میں انسان. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم اتنے جھکتے ہیں, اتنا خیال کرتے ہیں, وہ ہماری فیملی میں ہے, وہ ہمیشہ ہماری انسلٹ کر دیتے ہیں. بھیجتے خوب 1 دفعہ کی 2 دفعہ کی سمجھ آئی, خدا حافظ. اگر سمجھ سکتے سمجھے, نہیں تو خدا حافظ کر دیں. تو زندگی لوگوں کے سے تو نہیں چلتی ہے, زندگی تو چل رہی ہے. تو اس کو اپنے ذہن میں انسان رکھے. اذان محترم, پروردگار معاف کرنے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ نظام بھی اسی نے دیا ہے. امام حسین علیہ السلام آخری وقت تک آخری وقت تک ہدایت دیتے رہے ہیں. آخری وقت تک ہدایت. آپ سوچیں جب امام کے اپنے قربان ہو گئے اس کے بعد بھی امام نے خطبہ جو دیا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی کوئی لوٹنا چاہے لوٹ آؤ. امام ہے, ہم اپنے آپ کو نہیں کمپیئر کر سکتے. کوئی بھی نہیں اس انسان کامل ہے, معصوم ہے, نمائندہ خدا ہے, حجت خدا ہے روئے زمین پر. وہ چاہتا ہے کہ مخلوق بچ